ماشاءاللہ ہم سب مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی روح ہے۔ جیسے عمارت بغیر بنیاد کے قائم نہیں ہو سکتی، جیسے زندگی بغیر روح کے نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح عقیدہ اور نظریہ بغیر عقیدہ ختم نبوت کے سرے سے ہی نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا کل ہے۔ دوست کہتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا کل ہے۔ جیسے جسم کے اندر روح جو ہے وہ جسم کا کل ہے۔ اگر خدا نہ کرے ایک ہاتھ نہ ہو تو باقی سارا جسم محفوظ ہو تو اسے کوئی مردہ نہیں کہتا۔ خدا نہ کرے دوسرا ہاتھ بھی نہ ہو، روح موجود ہو، اسے کوئی مردہ نہیں کہتا۔ دونوں ہاتھ سلامت، دونوں پاؤں ٹانگیں سلامت، پورا جسم سلامت، روح نہیں ہے تو اسے کوئی زندہ، بولو زور سے بولو، جو تھک گئے ہیں وہ خاص طور سے بولے۔ آپ تھک گئے ہو؟ نہیں لگتا ہے کہ تھک گئے ہو۔ میں چھوڑوں گا نہیں ایسے، میں پورا گھنٹہ تقریر کرنی ہے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میں خود ہی چلاؤں گا، یہ خود نعرے ماریں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ پاؤں ہر چیز سلامت ہے، روح نہیں تو اس کو کوئی زندہ کہتا ہے؟ ایک ہاتھ کٹ جائے روح موجود ہو اس کو کوئی مردہ کہتا ہے؟ نہیں۔ تو جسم کی جو حیات ہے اس کا کل روح ہے۔ ایمان کی جو حیات ہے اس کا کل عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جو ایمان کی حیات ہے نا اس کا کل عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ سنو۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کلمہ ایمان کلمہ اسلام کے دو جز ہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، سارے پڑھو زور سے صحیح سے چلو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ پھر نہیں کہنا مولوی صاحب نے دیر کر دی، 20 منٹ کا سبق ہے، اس کو 20 منٹ میں سن لو، بے شک اس کو 1 گھنٹہ 20 منٹ میں سن لو۔ اب بتاؤ کتنی دیر میں سننا ہے؟ 20 منٹ میں۔ تو میرے ساتھ ساتھ بولو پھر جلدی جلدی۔ کراچی میں گئے ہو کبھی؟ سواریوں سے زیادہ ڈرائیور اور کنڈکٹر تیز ہوتے ہیں، جس نے اترنا خود ہی روکے خود ہی چلائے۔ تو آپ کو جلدی ہے تو آپ خود ہی روک لیں خود ہی چلا لیں۔ اس لیے ذرا میرے ساتھ ساتھ چلو۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ ایمان کلمہ اسلام کے دو جز ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 محمد الرسول اللہ۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں پہلے ہے، محمد الرسول اللہ تسلیم و رضا میں پہلے۔ محمد الرسول اللہ کو مانو گے تو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گا، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانو گے تو لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ میں نے ختم نبوت کے موضوع پر 6 نمبر تیار کیے ہوئے ہیں۔ آج کی میں مجلس میں پہلے 4 نمبر چھوڑ کر آخری 2 نمبر بیان کروں گا۔ کل 6 نمبر ہیں، ان میں سے 4 نمبر چھوڑ دینے ہیں، 2 نمبر آخری بیان کرنے ہیں۔
پانچواں نمبر سنو، عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ۔ توجہ کیجئے گا، اگر آپ نے یہ نقطہ سمجھ لیا تو آپ نے پورا کام سمجھ لیا۔ دعویٰ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ، عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ تو سارے کا سارا دین غیر محفوظ۔ آپ نے میرا دعویٰ سنا، دعویٰ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں سارے دین کی حفاظت ہے، عقیدہ ختم نبوت کی بقا میں سارے دین کی بقا ہے۔ دلیل کے طور پر میں قرآن کریم کی آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرا دعویٰ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ، عقیدہ ختم نبوت باقی تو سارے کا سارا دین باقی۔ دلیل لفظ خاتم النبیین، اس خاتم النبیین میں اللہ پاک پروردگار عالم نے سارا دین رکھ دیا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب دیکھنے میں تو ایک عقیدہ نظر آ رہا ہے، خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس میں سارا دین کیسے آ گیا؟ یہ بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو پہلے ایک مثال دیتا ہوں۔ میں آپ کے ادارے میں آیا، دروازے پر ایک نوجوان مولوی صاحب کھڑے تھے، میں نے ان سے پوچھا محتمم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ایک سوال کیا، اس نے ایک جواب دیا۔ میں نے پوچھا محتمم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اس کے جواب میں غور کیا، محتمم صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے نماز کا وقت ہے، محتمم صاحب باوضو ہیں، جگہ پاک ہے، قبلہ رخ ہے، خود کپڑے ان کے پاک ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مجنون نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ایک جواب ملا، اس جواب میں میں نے غور کیا، بیسیوں چیزیں میں نے اس میں غور کر کے نکال لی۔ محتمم صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جواب ملا نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اس جواب کے اندر غور کیا تو مجھے پتا چلا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے باوضو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جگہ پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کپڑے پاک ہیں، ان کا جسم پاک ہے، نماز کا وقت ہے، قبلہ رخ ہے۔ یہ ساری چیزیں مجھے ایک جواب کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوئی۔ اب آئیے اپنی اسی بات پر، میرا دعویٰ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ۔ دلیل خاتم النبیین، قرآن کریم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب میں نے خاتم النبیین میں غور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو میرے دل نے اس بات کی گواہی دی تو جو دین پیغمبر لائے وہ آخری دین ہے، جو شریعت لائے وہ آخری شریعت ہے۔ دین محمدی آسمانی دینوں میں سے آخری دین ہے، شریعت محمدی آخری شریعت ہے۔ قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ ازواج مطہرات امہات المومنین امت کی روحانی آخری مائیں ہیں۔ خاندان نبوت انبیاء کے خاندانوں میں سے آخری خاندان ہے۔ توجہ سے جملہ سماعت فرمائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت انبیاء کے اصحاب کی آخری جماعت ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا آخر الانبیاء و مسجد خاتم مساجد الانبیاء۔ حضور اللہ کے آخری نبی، مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد۔ ایک مرتبہ پھر سنیے، میں چاہوں گا کہ سبق آپ یاد کر کے جائیں، شرح صدر کے ساتھ، سینہ تان کے، شیر کی گن گھرج کے ساتھ، بیچ میدان کے اندر خم ٹھوک کر اپنے عقیدے نظریے کو، اپنے کاس کو، اپنے کام کو بیان کریں۔ دعویٰ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو سارے کا سارا دین محفوظ ہے۔ دلیل قرآن کریم کی آیت خاتم
النبیین، لفظ خاتم النبیین مجھے بتلاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے شریعت محمدی شرائع آسمانی میں سے آخری شریعت ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے، دین اسلام ادیان سماویہ میں سے آخری دین ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے، آخری خاندان ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے، مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے، حضور آخری ہے، دین آخری، شریعت آخری، قرآن آخری، ازواج آخری، آل پیغمبر آخری، اصحاب آخری، تو حضور اللہ کے آخری نبی ہوئے، یہ سارے کا سارا دین آخری ہو گیا۔ خدا نہ کرے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی آدمی رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ صرف عقیدہ ختم نبوت کا انکار نہیں کرتا، وہ اپنے دعوی رسالت سے دین اسلام کے آخری دین ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ اپنے دعوی رسالت کی روح سے شریعت محمدی کے آخری شریعت ہونے کا انکار کرتا ہے، اس کا دعوی رسالت قرآن کریم کی آخری کتاب ہونے کا انکار کرواتا ہے، اس کا دعوی رسالت ازواج مطہرات امہات المومنین کے امت کی آخری مائیں ہونے کا انکار کرواتا ہے، اس کا دعوی رسالت اصحاب پیغمبر کے انبیاء کی آخری جماعت ہونے کا انکار کرواتی ہے، اس کا دعوی رسالت خاندان نبوت کے آخری خاندان ہونے کا انکار کرواتا ہے، اس کا دعوی نبوت نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی کے آخری مسجد ہونے کا انکار کرواتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت محفوظ رہا تو سارے کا سارا دین محفوظ رہا، عقیدہ ختم نبوت ہاتھ سے گیا تو دین اسلام بھی گیا، شریعت محمدی بھی گئی، قرآن کریم بھی گیا، اصحاب بھی گئے، ازواج بھی گئی، آل بھی گئی، اللہ کے نبی کا گھر بھی گیا، تو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت در حقیقت دین اسلام کی حفاظت ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت در حقیقت شریعت محمدی کی حفاظت ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت در حقیقت قرآن کی حفاظت ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت در حقیقت 1.25 لاکھ سے زائد اصحاب پیغمبر کی حفاظت ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت در حقیقت مسجد نبوی کی حفاظت ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا جو مسلمان کام کرتا ہے وہ پورے اسلام کی حفاظت کا کام کرتا ہے، دین کی بقا کا کام کرتا ہے، قرآن کی صدا کو باقی رکھنے کا کام کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو سارے کا سارا دین محفوظ ہے، عقیدہ ختم نبوت باقی نہیں رہتا تو سارے کا سارا دین سرے سے باقی نہیں رہتا۔